قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عجیب سا ماحول بنا رکھا ہے آپ نے، کہیں بچوں کی آوازیں ہیں. یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یہ سب یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، کوئی کھڑا نہ رہے، سب بیٹھ جائیں. یہ مجلس کوئی ایسی ویسی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس تو وہ مجلس ہے کہ جس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہے. میرے بھائیوں، یہ مجلس وہ مجلس ہے کہ جس مجلس کے ختم پر اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے. اس لیے یہ دین کی باتیں، یہ دین کی مجلس سکون کے ساتھ سنیں، وقار کے ساتھ سنیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد نقل کیے ہیں. بھائی اور بزرگوں، اور یہاں پر پردہ نشین جو مائی بہنیں ہیں وہ بھی دین کی بات دھیان سے سنیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کلمہ صرف زبانی ہے، اس کلمے کی حقیقت دل میں نہیں اتری. اگر اس کلمے کی حقیقت دل میں اتر جائے تو پھر محترم بزرگوں، ہم نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جائیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے محبوب پیغمبر ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کی محبت کے حاصل کرنے کا ایک اصول بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے. کہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی، نبی کی محبت کیسے ملے گی، اللہ ہمارے گناہوں کو کب بخشے گا، اللہ ہمیں نبی کی محبت پر کیا اجر دے گا. اللہ نے ایک بہترین اصول بیان کیا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، سنیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں.
اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہمیں آپ کا پکا سچا اتباع نصیب نہ ہو جائے تو کامل ایمان کی چاشنی نہیں مل سکتی۔ آج ہمارا حال عجیب و غریب سا ہو گیا ہے، اور آج ہمارا حال ایسا بن گیا ہے کہ ہم پریشانی سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن پریشانی سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں سکون دے، آرام دے، راحت دے، تو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اتباع کرنی ہوگی۔ اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی ایسی اتباع اور آپ کی ایسی فرمانبرداری اختیار کریں کہ لوگ ہمیں دنیا میں نبی کا دیوانہ کہنے لگے، لوگ ہمیں دنیا میں نبی کا عاشق کہنے لگے، لوگ ہمیں دنیا میں نبی سے پکی محبت کرنے والا یہ کہہ کر پکارنے لگے۔ تو اس لیے بھائی اور بزرگوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات کہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت میرے ساتھ میں ہو، اس لیے کہ ماں باپ سے اولاد جو محبت کرتی ہے، ماں باپ سے اولاد کو جو لگاؤ ہوتا ہے اور جو انسیت ہوتی ہے، وہ باپ ہونے کی وجہ سے بغیر کسی ادھر ادھر کے تعلق کے صرف باپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ سے زیادہ محبت میرے ساتھ میں ہو، اور آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ میں ہو، تب جا کے تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو سکتا ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے جو لگاؤ ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے اور جو تعلق ہوتا ہے، وہ بغیر کسی لالچ کے ہوتا ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے وہ بغیر کسی لالچ کے کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ میں ہو، تب جا کے تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوگا، اور تب جا کے تمہیں پورے ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ لیکن ہمیں جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، اگر ایک طرف اولاد کی محبت کا تقاضا ہے اور دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اولاد کی محبت میں اپنے نبی کے فرمان کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں اور اولاد کی محبت میں آ کر حدیث کو پیچھے اور ٹھکرا دیتے ہیں۔
بھائی اور بزرگوں، جب ہمارا حال ایسا ہوگا تو پھر ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں نہیں آئے گی، پھر ہم پر مصائب کیوں نہیں آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا کر اولاد کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں گے، کنبے قبیلے والے خوش ہو جائیں گے۔ بھائی اور بزرگوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے کوئی کام کیا ہے تو اللہ رب العزت تو ناراض ہے ہی، وہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں، ہم سوچے سمجھے کہ آخر ہم کس کے امتی ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں یا ہمیں دنیا سے جانا ہے؟ اور اگر جانا ہے تو جانا کہاں ہے؟ کیا ہمارا سفر دنیا تک ہے یا ہمارا سفر آگے بھی جاری ہے؟ بھائی اور بزرگوں، ہمارا بڑا لمبا سفر ہے۔ ہم جنت سے چلے اور جنت میں اللہ نہ کرے کسی کا ٹھکانہ جہنم ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ غرض یہ ہے کہ ہم سب مسافر ہیں اور اپنے سفر میں چل رہے ہیں اور چلتے چلتے اللہ کے پاس جہاں سے ہم آئے تھے وہیں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی اتباع کو اور آپ کی محبت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی اتباع کی برکت سے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے اور ہماری آخرت کامیاب ہوگی۔ اس لیے محترم بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو یقیناً ساری زندگی اللہ کے نبی ہمارے لیے روتے رہے، تڑپتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، لیکن آج امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احسان کو بھلا دیا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، اولاد اور تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمہارے تمام ساز و سامان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں صاف ارشاد فرما دیا کہ تمہیں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کیا ہمارے اوپر کچھ کم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے احسان اور آپ ہی کے طفیل، آپ ہی کے صدقے میں تو آج ہمیں ایمان ملا ہے۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو یہ ساری کائنات اور کائنات کا سارا وجود اور ذرے ذرے کو اللہ نے جو بنایا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے، تو آپ سے بڑا محسن ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی سے محبت کیوں نہ ہو کہ آپ کے اندر اللہ نے ایسے ایسے کمالات اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی ایسی خوبیاں بنائی ہیں کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سے محبت کیوں نہ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریبی ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنے، اپنے نبی کا پکا سچا اتباع کرنے والے بنے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ تیرے نبی کا نام کیا ہے، تیرے نبی تم کس کی امت میں ہو اور ہم کیا ہیں۔ ہمارے نبی کا نام
ہمارے نبی کے باپ کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے کتنے برس میں اور کتنے سال میں ہجرت فرمائی، آپ پیدا کہاں ہوئے، آپ کا وصال کہاں ہوا، ہم کس کے امتی ہے، ہمیں جانا کہاں ہے۔ اللہ کے نبی کی قربانیاں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں اور ہمارے لیے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان اسے یہ تو پتا ہے کہ فلاں کنجری کا نام یہ ہے، فلاں کنجری ایسا ناچتی ہے، فلاں کنجری ایسا گاتی ہے، لیکن افسوس کی بات کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی حدیث کیا ہے، ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی نے نماز کے لیے ہمیں کیا کیا بشارتیں سنائی ہے، اللہ کے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ کے نبی کے مقرب صحابہ کتنے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کر کون فرشتے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی گفتار کیسی تھی، اللہ کے نبی کی چال کیسی تھی، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ کا ہنسنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کا جاگنا اٹھنا کیسا تھا، اللہ کے نبی کی سیرت کیا تھی، آپ کی فطرت کیا تھی، آپ کی زندگی کے اقوال کیا تھے، آپ کی تڑپ کیا تھی، آپ امت کے لیے کتنا روئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان کو کچھ پتا ہی نہیں، آج کے مسلمان کو یہ پتا نہیں کہ تیرے نبی نے طائف کے میدان میں، کبھی حرم کے صحن میں تو کبھی راستوں میں کیسی کیسی تیرے لیے پریشانیاں اٹھائی ہے، آج کے مسلمان کو پتا نہیں۔ اور ادھر کھلاڑیوں کے نام کا آج ہمارے بچے کو پتا ہے، ہیرو کے ناموں کا ہمارے بچے کو پتا ہے، ان کی عمر کتنی ہے، ان کے جیسا فیشن ہم بنانا اختیار کرتے ہیں۔ اگر بچوں کے سروں پر بال دیکھے جائے تو ایک ہیرو کے بال ہے، ایک فیشن والے کے بال ہے، اس کے جوتے دیکھو اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر ایک اسٹائل والے کے طریقے پر ہے، اس کا پہننا دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہٹ کر ایک کنجرے کے پہناوے کی طرح ہے، اس کا چلنا دیکھو اللہ کے نبی کی رفتار سے ہٹ کر ایک کنجرا اور ایک وہ آدمی کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، جو شیطان کی اولاد ہے، اس کی اتباع کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں مصیبت نہیں آئے گی تو پریشانیاں، اور مصیبتیں نہیں آئے گی تو پھر کیا اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی؟ میرے بھائیوں بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو سمیٹ کر اس پر عمل کیا ہے۔ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو تلاش کرنے کے لیے، ایک ایک لفظ کو تلاش کرنے کے لیے اس جستجو میں اور تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کوئی گاؤں کا آدمی، کوئی دیہاتی آئے گا، وہ ہمارے نبی سے، ہمارے محبوب سے کوئی سوال پوچھے گا اور ہمیں کوئی دین کی بات پلے پڑ جائے گی، ہمیں اللہ کے نبی کی کوئی ادا مل جائے گی۔ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے، اور وہ صحابہ تھے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو میرے بھائیوں کتابوں میں آتا ہے ایک صحابی جنگل میں ہے، کسی نے کہا اللہ کے نبی پردہ فرما گئے تو ان صحابی نے یوں کہا، اے اللہ آج تیرا نبی دنیا میں نہیں ہے، میں ان آنکھوں کا کیا کروں گا؟ اللہ تیرے نبی کو دیکھتا تھا، آنکھوں سے تو سکون ہوتا تھا، اے اللہ تیرے نبی کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں تھی، آج تیرا نبی دنیا سے پردہ فرما چکا ہے تو مجھے اے اللہ ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ نابینا ہو گئے۔ تو صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھلایا۔ اور آج ہم، کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان کے پاس وہی قرآن ہے، وہی سنتیں، وہی حدیث ہے، اور وہی نمازیں ہیں، وہی عبادات ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان پریشانی اور مصیبت میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی محبت اور اتباع سے بہت دور ہیں۔ وہ صحابہ تھے کہ جن کے جو اللہ کے نبی کی اتباع میں آئے تو پھر افریقہ کے جنگل گواہ ہے کہ انسانوں نے نہیں اور کسی ملک کے رہنے والے بسنے والوں نے نہیں،
بلکہ جب افریقہ کے جنگل میں صحابہ نے جا کر یہ کہا کہ ہم اے افریقہ کے جنگلی جانوروں سن لو، ہم غلامان محمد ہیں، ہمیں اس جنگل کی ضرورت ہے، ہم یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہماری تو انسان نہیں مانتے، اس وقت صحابہ کی چرندوں نے اور جنگل کے جنگلی جانوروں نے مانی، اور اس طرح سے جنگل دیکھتے ہی دیکھتے خالی کر دیا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ کے نبی کی اتباع، اللہ کے نبی کی محبت کا اثر تھا کہ صحابہ ان کی حکومت آگ پر رہی، ان کی حکومت دریا پر رہی، ان کی حکومت زمین پر رہی، اور ان کی حکومت ہواؤں پر رہی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ چاروں چیزیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، چاروں چیزوں پر حضرت عمر کی حکومت اور کیسے ان کا حکم چلا، سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک عورت کا تیل زمین پر گر گیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اس بڑھیا نے شکایت کی حضرت عمر سے کہ تمہاری خلافت میں زمین نے میرا تیل نگل لیا ہے۔ حضرت عمر نے زمین پر درہ مار کر یوں کہا، اے زمین، اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے، کیا میں نے تیرے پر انصاف قائم نہیں کیا؟ زمین نے سارا تیل واپس کر دیا۔ بتلاؤ یہ زمین پر حکومت ہے یا نہیں؟ زمین پر حکومت ہے نا؟ اور ایسے ہی مصر کے اندر دریائے نیل کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب سوکھ جاتا تھا تو اس میں ایک لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، دلہن بنا کر سجا کر اس دریائے نیل کے حوالے کیا جاتا، تو پھر وہ دریا چلتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو حضرت عمر نے ایک پرچی لکھی اور اس پر یہ لکھا، اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر اپنے حساب سے چلتا ہے جو تیرا طریقہ ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ پرچی حضرت عمر کے کہنے سے دریا میں ڈالی گئی اور صبح تک پورا دریا جوش مارتا ہوا بہتا نظر آیا۔ یہ دریا پر حکومت تھی یا کیا تھا؟ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ آگ لگی، حضرت عمر نے درہ مار کر، کوڑا مار کر زمین اس آگ کو واپس دھکیل دیا، اور جہاں سے وہ آگ نکلی تھی وہیں چلی گئی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ واقعہ بھی آیا کہ ایک صحابہ کا لشکر میدان جہاد میں گیا ہوا تھا، اور وہاں پر دشمن کے حملہ کرنے کا کوئی خوف تھا۔ حضرت عمر نے مدینے ہی سے آواز لگائی، یا ساری الجبل، اور یہ آواز اللہ نے ہوا کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا دی۔ تو بھائی اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کی محبت، آپ کی اتباع اور آپ سے سچی عقیدت کی وجہ سے وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کا بھی اتباع پالو گے ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو بھائی اور بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ذلیل اس لیے ہیں، آج ہم دنیا میں رسوا اس لیے ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ صحابہ کام کے مسلمان تھے، ساری دنیا پر بھاری پڑ گئے، صحابہ کام کے بنے، اور انہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ کے دین کے لیے قربان کیا۔ آج ہم سے نماز پڑھنے کی قربانی دی نہیں جاتی، آج ہم سے نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، ذرا اندازہ لگاؤ، جب ہم نبی کی سنتوں کو پامال کریں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑیں گے، آپ کی سیرت کو ایک طرف کر دیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر راحتیں کیسے آئیں گی، اللہ کے انعام کیسے آئیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں کیسے آئیں گی؟ یہ تو تب آئے گی جب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے۔ تو میں نے آپ کے
سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اسی تعلق سے پڑھی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے نبی کے ساتھ میں ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھو آج ہم دنیا میں جس سے محبت کریں گے کل میدان محشر میں ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر کنجریوں سے محبت کی، اگر رنڈیوں سے ہم نے محبت کی، ان کے گانے کو سنا، ان کے ننگے ناچ کو دیکھا، اگر ہم نے ان لوگوں کی اتباع کی جو دین سے دور شیطان کے بھائی ہیں، تو یاد رکھنا کل میدان محشر میں ہم آج دنیا میں جن لوگوں کی اتباع کریں گے، آج ہم دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں گے، تعلق رکھیں گے، ان کی اداؤں کو پسند کریں گے اور جن لوگوں کے پہناوے کو پسند کریں گے، یاد رکھنا کل میدان محشر میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ بے شک اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا، شکر ادا کریں، ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ کوئی ایمان کی دولت معمولی دولت نہیں ہے۔ میدان محشر میں اندازہ ہوگا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جب میدان محشر میں کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت اندازہ ہوگا اس ایمان کی دولت کا جس کو آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، اس مجمع کے اندر میرے جتنے بھائی بیٹے ہیں، خدا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ ہم جہاں تک بھی ہوگا اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا اتباع کریں گے۔ ذرا سوچو اگر کل میدان محشر میں صحابہ نے گریبان پکڑ لیا اور یہ پوچھا، اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، اے آخری نبی کے آخری امتیوں، ہم جس دین کو اپنا خون بہا کر چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے بچوں کو یتیم کر کے ہم نے جس دین کو چھوڑا تھا، تم نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، اس پر کتنا عمل کیا؟ بتلائیے، کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ہم دین پر عمل کریں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اتباع کریں گے جس میں اللہ نے 100% کامیابی رکھی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی؟ عصری علوم بھی دیجئے لیکن اس سے پہلے دینی تعلیم دیجئے، تاکہ کل جب ہم قبروں میں ہوں گے تو ہماری قبروں پر کھڑے ہو کر بچے یا ہمارے بچے جائیں گے، ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا، ہمارے درجات کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو بچوں کو دینی تعلیم بھی دلائیے انشاءاللہ، دلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ یہ تھے حضرت روح روا مولانا محمد ناظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو آپ لوگوں کو بہت ہی عمدہ گفتگو سے مستفید